بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج DPW آفیسر لاہور میں ایپکا کی جو منتھلی میٹنگ ہے اس کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر نور ہے عرش پر نور ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جن کے والدین، جن کی والدہ اور جو دوسرے ممبران کی فوتگی ہوئی تھی، ان سب کے لیے صالح ثواب کے لیے دعا خوانے کی قرآن خوانی کی گئی اور سب کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام جو گزرنے والے جو بزرگ ہیں ان کے لیے ہم نے دعاؤں کے طلبگار ہیں، اللہ تعالی سب کے اپنے درجات بلند کرے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ آج کا سب سے پہلا ایجنڈا ہے
یہ ایجنڈا پورا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں نا بعض لوگوں میں تھوڑی سی قباحت ہمارے ہی دوستوں میں آئی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہیں سب چیزوں کو پتہ ہوگا ہم تقریباً کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اگر کوئی ایسی چیز کسی وقت کہنے میں یا لکھنے میں یا بولنے میں کسی محفل میں مس ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز پہ ہم نہیں کر رہے۔ ہمارے جو لوگ اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں سب کے پاس اس کی وہ ایک پوری اسپیسیفکیشن موجود ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سب آپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو وہ پرابلم ہے فی الحال جو میں ڈسکس یہ کرنا آج کی چاہ رہا ہوں، اس کی سمریوں سے ادھر ادھر چیزوں سے کسی سے غرض نہیں، یہ وہ پرابلم ہے جو ہمارے دفتر کی ہیں۔ بتانے کا پہلے مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ ہو جائے اور تیار ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیفیکلٹیز ان فیلڈ، فیمیل ہیلپرز اور چوکیدار کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہم نے ہی دیکھنی ہے، کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر وہ اس میں جب ہم شیئر کرتے ہیں آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں تک بھی آ رہی ہیں چیزیں کہ ہم کیسے ان کو کرنا ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سیکنڈ پہ ہے جی ڈیفیکلٹیز آف فیلڈ میں ہم نے میل اور فیمیل کی آج تھوڑی ذکر کرنا ہے کہ جو ہم آ رہی ہیں، کیونکہ کچھ سمجھیوں کو ہم نے جس طرح ڈیفائنڈ کرنا ہے یا آگے سیکٹری ڈی جی اور جو اسسٹنٹ ٹو سی ایم آئے ہیں، سیکنڈلی جو ہماری ایف ٹو ڈبلیوز ہیں، ایف ٹو بی سیز ہیں، ایف ٹی اوز ہیں، ہم ان کی جو مشکلات ہیں یا جو معاملات ہیں ہم وہ شیئر کر کے ایک پیپر پہ پراپر لانا چاہ رہے ہیں تاکہ تمام کیڈر کی ایک نا آج ہم سمری آگے جو ارسال کریں نا پورا کریں۔ جسٹ اس میں ہم یہ کہیں گے نمبر 4 پہ ہے ایف ڈبلیو سینٹر جو ہیں، ہماری جو اپ گریڈیشنز ہیں، ہمارے جو پروموشنز ہیں اور جو ٹریننگ کا ہے وہ شیڈول ہم اپڈیٹ آپس میں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو ہماری ٹریننگ پہ ایف ٹی او چلی گئی ہیں یا ان کی کیا کنڈیشنز ہیں، آگے پوسٹوں کی کیا ابھی وہ بھی لے آتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ آگے پوسٹنگ کا کیا ہے۔ تو اس کے بعد آ جائے گا جناب آل ٹائپ اپ گریڈیشن جو ہماری ہے وہ ہوئی ہے فیلڈ کی، اور وینڈر نمبر وینڈر فارم ہے، اور اس کی پوزیشن اے جی آفس میں جانے کی کیا بنی ہے، کس طرح یہ اکرم اور عدنان نے کی ہے، یہ جس طرح وہ آپ کو شیئر کریں گے سارا۔ نمبر 6 پہ آ جاتا 3 سے 4 سال کی سروس بک کا سٹیٹس، وہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا کرنا اس کا سٹیٹس۔ فی الحال زبانی یہ ہے کہ سب کی سروس بک جو 3 سے 4 سال کی خالی پڑی ہیں، لاسٹ جو میں نے کروائی تھیں وہی ہیں، اس کے بعد خالی پڑی ہیں۔ کوئی اپنی سروس بک اپڈیٹ نہ سمجھے کہ میری سروس بک پوری اپڈیٹ ہے، یہ ہمارے سمیت، میرے بھی سمیت، میں نے بھی گھر میں رکھی، جب دل کرے گا کروا لیں گے، لیکن اپڈیٹ تو نہیں ہے نا۔ اور نمبر 7 پہ آ جائے گا آپ کے پاس کہ ایپکا کی میٹنگ ہے، کیونکہ میں نے وہ شارٹس کر کے لکھا ہے اس لیے میں نے ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ ایپکا کی میٹنگ میں ٹینڈرس جو ہے نان ٹینڈرس جو نان فنکشنل، میں اسے کہوں گا نان ٹینڈر نہیں کہوں گا، نان فنکشنل ہیں، جو میں عبدالقیوم صاحب کو میسیج دوں گا، شہزاد کو میسیج دوں گا، جو لوگ بالکل نان فنکشنز ہیں، میرا آپ سے ریکویسٹ ہوگی ان سے فائنل وارننگ کریں دوستوں کو۔ صدر صاحب اگر کوئی اس میں اپڈیٹ اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہ رہا، یہ سارا بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، اس کو فائنل کر کے اس کے دیکھیں کون سے دوست بیٹھے ہیں، ان کو آگے لے کے آئیں۔ ان کے جو کل ایک میرے سے سوال ہوا کہ فلاں بندے کو نہیں بلایا گیا، میں نے کہا یار وہ ممبر نہیں ہے، تو ممبر بننے کو تیار لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو بلائیں، جو ممبر بننا چاہ رہے ہیں، جو نہیں بننا چاہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں۔ آپ کے لیے وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں، آپ کی جو میں نے 70-80% مشکلات ہی ختم کر دی ہیں، آپ نے 100% اب آپ کا اپنا دینا ہے کہ آپ نے 100% آپ کو کیا ہے، جو آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے نا یا جن کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان کو حق بھی نہیں بنتا یہاں تصویریں لگانے کا۔ نمبر 1 جی ڈیفیکلٹیز آف فیلڈز، فیمیل چوکیدار، ان کا پوسٹنگ کا ہے، ٹرانسفر ایریا، ٹھیک ہے جی، ان کا ہے ٹائم سکیل کا، ٹائم سکیل پروموشن۔ یعنی کہ مجھ سے بہت ساری فیمیل ہیلپرز جو ہے نا انہوں نے یہ بات ڈسکس کی ہے، اور کچھ چوکیدار نے بھی، یعنی جو مجھ تک پہنچی ہیں۔ اب یہ ہماری سینئر انچارجز بیٹھی ہوئی ہیں بہت معذرت کے ساتھ، یعنی کہ میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ جب سپلائی لینے کے لیے ہمیں بھیجا جاتا ہے تو ہمیں کوئی پیسے، کوئی ٹی اے ڈی اے، کوئی کچھ نہیں، غریب بندہ یا غریب بندی ہوتی ہے تو ہمیں جیب سے لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ نے انچارجز کو بہت اچھی سیٹ دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک رتبہ دیا ہے، اگر وہ تھوڑی سی ان کی مہینے میں ایک دفعہ یہ کر دیا کرے تو جو یعنی کہ وہ سامنے منہ پہ نہیں کہتی
لیکن وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بدمزگی سی ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میری کولیگ توصیف نے بڑی اچھی بات کی کہ انچارجز جو ہیں ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے اپنے اسٹاف کے ساتھ. دیکھیں انچارج جو ہے آپ کو ایک پورے سینٹر کی انچارج بنایا گیا ہے. جیسے ڈسٹرکٹ افسر ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کا جو ہے انچارج ہیں. اب ڈسٹرکٹ افسر کا کام ہے ڈسٹرکٹ آفس کے تمام معاملات کو مینیج کرے. اسی طرح ایک انچارج اپنے فلائی مرکز کی انچارج ہے. اسی کا کام ہے جو 5 کا عملہ اس کو دیا گیا ہے ان کے مسائل کو وہ حل کرے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو اپنی جیب میں سے بھی اس کے لیے کچھ تھوڑا سا سپینڈ کرنا پڑتا ہے تو ضرور کرے. کیونکہ دیکھیں ہم اپنی جو ہمیں سیلری گورنمنٹ دے رہی ہے یہ ہم کہیں سے لے کے تو نہیں, اللہ ہمیں دے رہا ہے نا. اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے ہمیں تو اس میں سے اگر ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو تھوڑا سا خیال کر کے ان کو کچھ دے دیں, ان کا کوئی مسئلہ حل کر دیں, یا یہ ہمارے ڈسٹرکٹ آفس آ رہے ہیں سپلائی کے لیے ان کو ہم کرائے کی مد میں کچھ دے دیں, یا ہم اگر ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں یا پلا دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے پاس اس چیز کا بہت اجر ہے. انسان کبھی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دیتی ہے. ہم کیسے اپنی اس سیلری کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ کی مرضی کے بغیر ہم اپنی اس تنخواہ میں سے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتے. تو اس لیے میں اپنی بہنوں کو یہ ضرور میسیج دوں گی کہ آپ لوگ خدا کا واسطہ اگر آپ کو انچارج بنایا, آپ کو اگر عزت دی ہے, آپ کو اگر ایک مقام دیا ہے تو اس کو برقرار رکھیں. اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کے رزق میں کتنی کا برکت ڈالے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے احساس کر کے ان کے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. کہ اے جی آفس جتنی بھی پیمنٹس کرے گا ماہ سوائے سیلری کے وہ ان کو کی جائے گی جن کا وینڈر اکاؤنٹ ہوگا. تو اس لحاظ سے تمام سرکاری ملازمین کو اپنا وینڈر اکاؤنٹ کھلوانا ضروری ہے, اور اس پہ کام کرنا شروع بھی کر دیا, اور ایف ڈبلیو میل اور فیمیل کے تمام وینڈر اکاؤنٹ کھول دیے ہیں. وہ آج کل میں انشاءاللہ جون سا اے جی آفس چلے جائیں گے. اور اس میں ہمارا یہ وینڈر کا میں آپ کو وینڈر تھوڑا الیبریٹ کر دوں. وینڈر کس کو بولتے ہیں؟ وینڈر بولتے ہیں کہ جو بھی کوئی کسی کا ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں نا, تو ہم کسی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرے گا, وہ ہمارا وینڈر ہوتا ہے. مطلب وہ سروس پرووائڈر ہے ہمیں. وہ ہر انسان کو انہوں نے گورنمنٹ امپلائی کو اب ایک سروس پرووائڈر بنا دیا ہے, وینڈر بنا دیا. اس کا ایک یونیک نمبر ہے جو کہ کسی بھی اور جگہ پہ مطلب وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا جو آپ کا ہے. اور وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ جو کچھ بھی ریسیو کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یا ایٹ دی اینڈ آف دی سروس آپ کو جو ہے وہ کلیئر کٹ ان کے پاس پورا ایک بریک اپ ہوگا کہ جناب یہ دیکھیں یہ آپ کی سروسز تھیں اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ آپ کو یہ پے کرتی رہی ہے. یہ درمیان میں ہوتا کیا تھا, پہلے یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک بل آیا ہے, وہ بل کسی بھی ریفرنس سے, میں نام نہیں لوں گا, وہ اس نے کہہ دیا جناب وہ تو آیا ہی نہیں, یا اس نے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ 300 نہیں آیا وہ تو 150 آیا, یا وہ اس کے کچھ بھی جو سائیڈ ایفیکٹس تھے وہ اس وینڈر کے حوالے سے. وہ جس طرح اس میں پورے ممبران نے اپنی اچھی رائے کا اور ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف آراء دی ہیں. میں اب تمام فیلڈ ممبران سے گزارش کروں گا ان باکس میں جا کے اس میں اپنے کمنٹس دیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں, تاکہ جو چیزیں ہم لوگ کر نہیں پا رہے اپنے امپلائیز کے لیے وہ بھی ہم اچھے طریقے سے کر سکیں. اور یہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوگی اور ہمارے لیے ایک اور رستہ ہوگی. تو اپنی رائے بلا جھجک اس میں دیں, کمنٹس کریں, تاکہ اس کو ہم بہتر سے بہتر کام کو کر سکیں. آج کا ایجنڈا 8 پوائنٹ پہ مشتمل تھا, جس میں بیسک جو دفتر میں اور فیلڈ میں جو مسائل ہیں ان پہ ڈسکس کی گئی. اس میں پروموشن, اپ گریڈیشن یا سمری جو ہے ان پہ ڈسکشن نہیں تھی, بلکہ جو فیلڈ میں ہمارے فلائی مراکز میں جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو ہم نے زیر بحث لائے, جس میں فیمیل ہیلپر اور چوکیدار سے لے کے ایف ڈبلیو میل, فیمیل انچارجز, ایف ڈبلیو سی, ایف ٹی اوز, ایم ایس یو, یہ تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ جو ہمارے فیلڈ میں ہمارے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا اور پیش آنے والے مسائل کا کیا گیا, اور اس کے اوپر پورا ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے دونوں دوستوں کی ایپکا کے ریلیٹڈ, اس کے بارے میں آگے ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارا پروگرام کیا گیا کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ جو پورے پچھلے 3-4 سال سے ہمارے ایوارڈ سرمنی رکی ہوئی تھی اپریسیشن کے لیے, جو ہماری ایوارڈ سرمنی ڈسٹرکٹ لاہور کا خاصہ ہے کہ جو اپنے امپلائیز کو اپریشیٹ کرتا ہے,
تو اس سمری کے لیے ہمارے کچھ ممبران نے جو تجاویز دی تھی ان پہ عمل درآمد کے لیے ہم نومبر میں ہمارا پروگرام انشاءاللہ ڈیزائن ہے کہ ہم نومبر میں اس کو اپنا ایوارڈ سرمنی کو کریں گے، اور ان مشکلات کا حل کے لیے ایک پورا پیکج بنایا گیا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ آفیسر، ڈی جی آفس، ڈی جی صاحبہ اور سیکرٹری صاحب سب سے مل کے ہم نے اپنے ان پروگرام کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کیا ان کے مسائل کا حل کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ مل کے تمام دوستوں کے ساتھ، ایپکا کے ممبران کے ساتھ سب مل کے اور فیلڈ کے ساتھ مل کے ہماری کوشش ہے تمام مسائل کو فیلڈ میں کام کرنے کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کیا جائے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو ڈیمانڈز ہیں جن کی ان کے پروموشن کی، ٹائم سکیل کی، ان کے وینڈرز کے مختلف جو ڈسٹرکٹ لاہور میں مسائل اکٹھے ہو رہے ہیں اس کو ہم حل کریں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد تمام امپلائیز کے لیے زیادہ خوشخبریاں ملیں گی۔ اور کیبنٹ کے حوالے سے میں اس میں یہ ذکر کر دوں کہ ہماری سوشل موبلائزر، میل فیمیل کے اپگریڈیشن اور 32 ریگولائزیشن اور ایس این ای کے متعلق جو سمریز تھی وہ انشاءاللہ نمبر ان کا لگ گیا ہے، اور اس کیبنٹ کی میٹنگ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میٹنگ جلد از جلد ہو اور وہ پاس ہو جائے، اور یہ ہمارے امپلائیز کے لیے، بہت زیادہ امپلائیز کے لیے خوشخبری کا باعث ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔